پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس نے طاقتور اداروں کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس چیز کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزنانی۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ گیم از اوور۔ کے پی کے پولیس نے پاکستان میں ایک انقلاب، یا آپ جسے سویلین انقلاب کہہ سکتے ہیں، اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اور اس حوالے سے بڑی اہم اور ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور چند کلپ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ کو پوری کی پوری صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے بعد فواد چودھری کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی فواد چودھری کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنا جسے آپ کہتے ہیں، ان کا سلسلہ رک نہیں سکا اور ابھی تک رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور آخر پر شاہد خاقان عباسی نے نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس قوم کو جس طریقے سے بھی ہانکا گیا، یہ انہوں نے آگے سے اف تک نہیں کی اور یہ اسی طریقے سے چلتے چلے گئے۔ اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، لوگوں نے آواز بلند نہیں کی۔ یہاں پہ ہم نے ریجیم چینج بھی دیکھا، اس کے اندر بھی ہم نے مختلف ریجیم چینج ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک عمران خان کا جو ریجیم چینج ہوا یہ والا تھا، اس کے علاوہ بھی ریجیم چینج ہوئے، لیکن کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ لیکن پچھلے 10 ماہ میں جس طریقے سے عوام پاکستان میں شعور آیا ہے، اس کی مثال ہمیں کہیں نظر نہیں آتی پہلے 75 سالوں کے اندر کہ لوگوں نے اٹھ کر اپنے حق کے اندر جو ہے وہ آواز بلند کی ہو۔ 2 دن پہلے پشاور کے اندر ایک مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے اور اس میں تقریباً 60 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ اب جو یہ پشاور حملہ تھا، یہ ایک ایسی جگہ پر ہوا تھا جو بالکل سینسٹیو جگہ تھی، جہاں پہ کوئی آپ محاورتاً اگر میں یہ کہوں کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ریڈ زون ٹائپ وہ علاقہ تھا۔ وہاں پہ ساری جو ہے وہ بلڈنگز گورنمنٹ آفیشلز کی تھیں، اور وہاں پہ عموماً سرکاری گاڑیاں ہی اندر جاتی ہیں۔ آپ کسی سیویلین گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس طریقے سے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور وداؤٹ چیکنگ تو آپ بالکل نہیں جا سکتے۔ اب اس جگہ پر بارود پہنچنا اور پھر وہاں پر اتنا بڑا دھماکہ ہونا، اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا، اور جس کے بعد آئی جی کے پی کے پولیس نے آ کے یہ بیان دیا کہ یہ پاسیبل ہے، اور ہمارا 95% شک یہی ہے کہ دھماکہ خیز مواد جو تھا وہ کسی سرکاری گاڑی میں، یا جو بھی حملہ آور تھا یا جس نے بھی یہ سارا کچھ کیا، اسے سرکاری گاڑی میں بٹھا کر وہاں تک پہنچایا گیا۔ اس چیز کو 2 دن ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر مکمل ایک دفعہ سوشل میڈیا پر بحث جو ہے وہ چل چکی ہے، اور ابھی تک چل رہی تھی کہ یہ دھماکہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کردار کون تھے، اور کس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا، اور اس کے پیچھے مفادات کیا ہو سکتے ہیں دھماکے کے اندر۔ لیکن آج ایک کلپ میرے سامنے آیا، اور وہ کلپ اب سے آدھے گھنٹے پہلے کا ہے، جس میں نے دیکھا کہ جو کے پی کے پولیس کے جوان ہیں وہ وردیوں میں ملبوس ہو کر کے پی کے اندر احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے لیے ٹھیک، میں نے کہا ٹھیک ہے، کر رہے ہوں گے، اپنی ہائر مینجمنٹ کے خلاف کر رہے ہوں گے، لیکن جب میں نے وہ ویڈیو کلپ پلے کیا تو جو نعرے میرے کانوں نے سنے، میں نے وہ نعرے پہلے کسی وردی میں ملبوس جوان کے منہ سے نہیں سنے تھے۔ ذرا یہ کلپ سنیے، اس کے بعد باقی تفصیلات آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں آگے جا کے۔ یہ کلپ سننا بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ سنیے گا۔ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس کی ہم نے ہر دور میں مخالفت کی۔ جب منظور پشتین نے اپنی موومنٹ کا آغاز کیا تو ہم ہی وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ نہیں، تم غلط نعرہ لگا رہے ہو۔ ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا۔ پھر
یہ نعرہ جو ہے وہ شاید مسلم لیگ نون کی جانب سے لگایا گیا، باقی کئی جو آپ کے علاقائی جماعتیں جنہیں کہہ سکتے ہیں ان کی جانب سے لگایا گیا، تو ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ لیکن اب یہ نعرہ پشاور کے اندر باوردی نوجوانوں کے منہ سے سننا، یہ میرے لیے واقعی حیران کن تھا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ قوم کو بریفنگ دینی چاہیے، قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ نعرہ لگا تو لگا کیوں، اور ان نوجوانوں کا موقف لینا چاہیے جو وردی میں ملبوس ہو کے یہ نعرہ جو ہے وہ وہاں پر لگا رہے ہیں۔ اگلی خبر لے لیں اور فواد چودھری کے حوالے سے ہے جی۔ فواد چودھری صاحب کو آج ضمانت دے دی گئی ہے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ضمانت تو دے دی گئی لیکن فوری طور پر جج صاحب اپنے چیمبر کو لاک کر کے نکل گئے اور ان کا عملہ بھی سارا فرار ہو گیا تاکہ روب کار آج کے دن میں نہ دی جا سکے اور آج رات تک جو ہے فواد چودھری کو دوبارہ حراست میں رکھا جا سکے۔ لیکن کیونکہ وہاں پہ وکلا اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور پھر معاملہ وہاں پہ زیادہ سنگینی اختیار کر رہا تھا تو عملے کو واپس آنا پڑا اور انہیں آ کے جو ہے وہ روب کار جاری کرنی پڑی۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں روب کار جو ہے وہ جیل پہنچا دی گئی ہے اور فواد چودھری صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن ضمانت کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور رکاوٹیں کھڑی کرتے گئے یہ لوگ، اور جب گرفتار تھے اس میں تو جس طریقے سے ڈیلے کیا گیا، جس طریقے سے سارا کچھ کیا گیا، وہ تو آپ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے۔ آخری خبر لینے شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے ہے۔ میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل جو ہیں یہ دونوں پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے جمہوری جماعت کے اندر آپ کہہ لیں کہ ایک اسے کہیں کہ آمریت چل رہی ہے، یعنی شریف خاندان کے باہر کوئی عہدہ نہیں دینا، شریف خاندان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا، اور پھر مریم نواز کو جس طریقے سے مسلط کیا جا رہا ہے پارٹی کے اوپر، اس کے خلاف سینئر قیادت خاص طور پہ جن لوگوں کے اندر ضمیر ہے وہ ضرور جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ریاکشن دے رہے ہیں، اور مفتاح اور شاہد خاقان عباسی وہ دو رہنما ہیں نون لیگ کے جنہوں نے نون لیگ کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ملک کا حال کیا ہے یہ دونوں لوگ ان کی پالیسیز کی پہلے دن سے جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر مسلسل تردید آ رہی تھی، اور آج صبح جب جنگ اخبار نے یہ خبر لگائی کہ شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ دے دیا ہے تو اس کے اوپر بھی تردید آئی کہ نہیں، شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ خاص طور پہ ہینا پرویز بٹ نے بڑا ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہوا استعفیٰ، تو ایک لمحے کے لیے ہمیں لگا کہ استعفیٰ نہیں ہوا، اور نون لیگ میڈیا سیل کے جو صحافی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ استعفیٰ نہیں دیا گیا، لیکن یہ گھڑا کچھ ہی دیر بعد چوک میں ہی پھوٹ گیا جب مریم نواز نے این موقع پر جس ٹائم وہ اپنی پہلی کارنر میٹنگ یا آپ لگا لیں، کیونکہ اس سے بڑی تو ان کی میٹنگ ہوتی نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کرنے پہنچی تو اسی وقت نہلے پر دہلا مارا گیا کہ شاہد خاقان عباسی کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے، اور یہ تصدیق مریم نواز کے ترجمان گورنر سابق جو ہیں محمد زبیر عمر انہوں نے کی، اور انہوں نے یہ بھی ایک سمجھنے کے انڈیکیٹر دیا کہ مریم نواز ہی پارٹی کا سب کچھ ہیں، باقی رہنما جو ہیں وہ کچھ نہیں ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرے گا اس کی پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔